اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے ساتھ قرآن علم ہے اور تیسری ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی و یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کہ ایمان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت مسلمہ کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے معاملات فرما، بالخصوص غزہ و فلسطین میں کے بے قصور قیدیاں جو ہے بارِ تعالیٰ ان کی رہائی کے معاملات فرما، بارِ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما، بارِ تعالیٰ امت مسلمہ ان شوجین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کے گنہگاروں کی پردہ پوشی فرما، اور امت مسلمہ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجیے، امت مسلمہ کی نصرت فرما، امت مسلمہ کے معاشی پریشانیوں کو دور فرما، بارِ تعالیٰ غزہ و فلسطین اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں بارِ تعالیٰ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ رحم فرما، ان کے جان مال ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون۔ قرآن علم ہے، اس عنوان پر ہماری یہ تیسری تقریر ہے اللہ کی مدد سے۔ اور اللہ کی مدد سے یہ تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ لاسٹ تقریر میں ہم بات کر رہے تھے الرحمن علی العرش استویٰ پر بات کر رہے تھے۔ آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رحمان عرش
پر محیط ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے استوا کے معنی بیٹھنے کے ہیں، جبکہ عربک لغت میں استوا کے معنی بیٹھنے کے نہیں ہے جب تک کہ استوا جلیسہ نہ ہو۔ فقط استوا محیط ہونے کے، یعنی کسی چیز پر محیط ہو جانا، کمپلیٹ کیپچر کر لینا، اس کے ہے۔ بیٹھنے کے تو نہیں ہے، فقط استوا محیط ہونے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا پورا ہولڈ ہے عرش پر۔ گفتگو عزیزوں میں یہ چھڑ گئی، اگر عرش تخت نہیں ہے تو معراج کہاں ہوئی؟ بات میں بات نکلی، میں معراج کا منکر تو نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو معراج کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرے عقائد ہیں، اور پھر معراج ایک جسمانی کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ میرے عقائد میں معراج جسمانی ہوئی، معراج ہوئی اور معراج ہونا چاہیے۔ معراج معجزہ ہے، جیسے شق القمر ایک مرتبہ ہوا تھا، اب آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہیں۔ وہ ہوا معجزہ، ختم ہوا۔ معراج ایک معجزہ ہے، اور اگر ملاقات کا کسی جگہ میٹنگ پوائنٹ ڈیسائیڈ ہوا ہو کہ وہاں ملیں گے، اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے فکس یا دوام تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ گفتگو بہت غور سے یا غور کے قابل ہے۔ کسی مقام پر اگر گفتگو ہوئی ہو، جیسے خلیل سے باتیں ہوئی نمرود کی منجنیق میں، یعنی منجنیق پہ ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہوئی منجنیق میں، وہ میٹنگ پوائنٹ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہوئی طور پر، کوہ طور پر۔ تو اسی طرح سے ممکن ہے آپ نے ملاقات سماوات کو اسی طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات سماوات کو اور اپنے عرش کو بتانے کے لیے اور اپنے ہولڈ کو بتانے کے لیے کہیں بلایا۔ آؤ، وہاں آؤ، مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، لیکن معراج میں کہیں کسی حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حلیہ یا نقشہ نہیں بتلایا۔ ایسے آنکھیں ہیں، ایسی ناک ہے، ایسا چہرہ ہے، کسی مقام پر معاذ اللہ پیغمبر کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نہیں نکلے، نہیں نکل سکتے بھی۔ وہ لامکاں ہے، وہ لازمہ ہے، اس کے لیے جسم نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے،
ساعت نہیں ہے، آنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ قرآن نے تذکرہ کیا، جیسے عرش کا تذکرہ کیا ویسے اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پہ ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ کے کان کا تذکرہ کیا، اللہ کے چہرے کا تذکرہ کیا اور آواز دی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ قرآن مجید نے اللہ کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن ہر نفس یہ کہے گا، ہائے میں نے اللہ کے پہلو میں کیا کیا کوتاہیاں کی، کیا کیا کوتاہیاں کر رہا تھا، جنب الہی میں کیا کوتاہی کر رہا تھا۔ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، یعنی نفس الہی کا تذکرہ ہے، حسن الہی کا تذکرہ ہے، آنکھ کا تذکرہ ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ جسم بھی آ جائے۔ یہ سب متشابہات قرآن ہے، جیسے متشابہ ہے، عرش بھی متشابہ ہے۔ متشابہ یعنی انکلیئر، متشابہ انکلیئر، محکم کلیئر۔ متشابہ محکم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انکلیئر چیزیں قرآن کے کلیئر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جیسے یہ متشابہ ہے، عرش بھی متشابہ ہے۔ یا ید کے معنی اگر ہاتھ لیتے ہیں تو عرش کے معنی بھی آپ تخت کے لیجئے۔ ید کے معنی اگر قدرت کے لیتے ہیں تو عرش کے معنی علم کے ہو۔ گفتگو یہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کرسی کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات پر ڈٹے رہے، ڈٹ گئے۔ ڈٹتے ہوئے کہا کہ کرسی کے کوئی معنی نہیں ہے سوائے علم کے۔ آپ کی زبان میں وہ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ صاحب کرسی سے چپٹے ہوئے ہیں، وہ صاحب کرسی سے لپٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ان جنرل زبان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب اختتار سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اختتار ہے، کرسی سے لپٹے ہوئے رہنا، اختتار سے لپٹے ہوئے رہنا، کرسی سے چپکے ہوئے رہنا، اختتار سے چپکے ہوئے رہنا، اختتار نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وسیع کرسیہ السماوات والارض، جہاں وسیع کرسی کا ذکر ہے وہ قدرت کا ذکر ہے، کرسی کا۔ کرسی ایک سمبل ہے، قدرت کا سمبل ہے۔ علاماتیت ہے قدرت کی، رمز قدرت ہے۔ کرسی بالکل اسی طرح عرش، کرسی بالکل اسی طرح عرش۔ اب عرش کے معنی واقعی اگر تخت کے ہے تو بڑی دشواری پیدا ہوگی، اس لیے کہ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہوا، آیت نمبر 7، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ماء یعنی پانی، اس کا عرش تو پانی پہ ہے۔ اب معراج کی روایت میں یا معراج کی کوئی حدیث میں
تیرنے کا تو ذکر نہیں ہے، پانی میں سے گزرنے کا تو ذکر نہیں ہے. یہ کانا عرشہ علی الماء کے کیا معنی لیں گے اسی اعتبار سے؟ متشابہات قرآن حقیقت علم ہے، وہ علم کی حقیقت. جیسے جیسے عقل انسان کامل ہوتی جائے گی، متشابہات محکم ہوتے جائیں گے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ہاتھ سب ہاتھوں پہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ جسمانی ہاتھ، قدرت. اسی طرح سے اس کی آنکھ، اس کی وہ قوت جو سب کو دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح سے اس کا نفس جو سب پر محیط ہے. اسی طرح سے وہ الفاظ جو قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، جیسے زمان و مکان کے متعلق، وہاں یہ کہنا پڑے گا یقیناً اس سے یہاں علم مراد ہے، یا قدرت مراد ہے، یا حیات، یا گفتگو. یہ گفتگو اگر غور کے قابل ہے، فکر کے قابل ہے، تو اور آگے بڑھ جائیں گے. چلو اور آگے بڑھ جائیں گے. چلو، قرآن مجید میں 26 مرتبہ 26 مرتبہ عرش کا تذکرہ ہے. اس میں 4 مقام تو ایسے ہیں جہاں عرش کے معنی ہے ملکہ سبا بلقیس کا تخت. چنانچہ ارشاد ہوا، کون ہے تم میں سے جو، حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا عرش لے کے آئے. سورہ نحل آیت نمبر 39. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس کا ترجمہ ہے، عفریت جن نے کہا میں تخت لے آؤں گا آپ کے دربار سے اٹھنے تک، اتنا وقت دیجیے. اس کے بعد آیت کنٹینیو ہوئی، وَقَالَ الَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدِّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. مگر جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ آصف بن برقیہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں تخت کو، یہ پلک نہیں جھپکیں گے، یہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا. تو قرآن نے اس کو عرش کہا. اب اس کے معنی لینے والوں نے جب دیکھا عربی میں بلقیس کے تخت کو عرش کہا، اب اس کے بعد جو 22 مقامات کو عرش کہا، جو 22 مقامات پہ عرش کہا قرآن میں، تو اس میں بھی تقریباً وہی معنی کیے گئے، یعنی ملکہ بلقیس کے تخت کے ہی معنی لیے. یہ کہا اللہ تو عرش پر ہے. جن جن مقامات پر عرش کا تذکرہ ہے اس میں ایک عجیب سلسلہ ہے. سورہ حدید آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہ جو 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
تو پھر امر کن کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو کن بولتے ہو جاتا ہے نا، امر کن کہاں گیا؟ جب اس کو دنوں کے میننگ لے رہے ہیں ہم، اتنا ٹائم لے رہے ہیں 6 دنوں کا، تو پھر امر کن کہاں ہے؟ کن کہاں ہے؟ 6 دن لگے بنانے کے لیے. آپ نے دیکھا جہاں مراتب خلقت، ایولیوشن کے گریڈز پر نظر نہیں ڈالی گئی، اس کا مطلب 6 دن لے لیے. ایولیوشن کے گریڈز، اس کے مراتب کے اوپر نظر نہیں ڈالے. اندازہ نہیں کیا گیا کس ڈسکلوجر پہ گفتگو ہو رہی ہے. وہاں یہ کہا جاتا ہے 6 دن مسلسل محنت ہوئی جب جا کے دنیا بنی. پھر ثم استوی علی العرش، پھر وہ تخت پر بیٹھ گئے. اللہ پاک معنی یہ نہیں. دیکھیے دنیا بنی، زمین و آسمان بنے، پھر وہ تخت پہ بیٹھ گئے. دوسری آیت میں سورہ فرقان 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اب کسی علم رکھنے والے سے پوچھو کہ کیا ہوا، جس کے معنی 6 دن پھر عرش پہ بیٹھ جانا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ پاک بول رہے ہیں کہ کسی علم رکھنے والے سے پوچھو کہ کیا ہوا. یہ قرآن کی آیت ہے. کسی خبیر سے پوچھو، اس کے معنی رحمان مستوی ہوا اس علم کے ساتھ جو کائنات کا علم اس کو حاصل تھا. اب رہا 6 مدارج، 6 لیولز. دن نہیں ہے وہ متشابہ ہے، مدارج ہے وہ. اگر آپ کن کو مائنس نہیں کر رہے، معاملات اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ہوتے ہیں نا، ہو جاؤ تو پھر وہاں پہ 6 دن نہیں ہوتا. اس کا مطلب 6 لیولز، 6 مدارج. یہ ارتقاء، ڈسکلوجر کی 6 منزلیں ہے. جہاں قرآن پکارتا ہے علم ہے قرآن. اگر کسی کو ایولیوشن یا ڈسکلوجر کا علم نہ ہو تو اس کے سامنے غیب کا تذکرہ نہ کیا جائے. 6 درجے قرآن مجید میں بار بار 6 درجوں کا تذکرہ ہے، اور 7ویں درجے پہ اختتام ہے، یعنی کمپلیشن. 7ویں درجے پہ تکمیل ہے. خلقت، اب یہ تو ہو گئے زمین آسمان کے 6 مدارج. اب دیکھیے خلقت انسان کے بھی 6 مدارج ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 12، 13 and 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اب ترجمہ سنیے ان آیتوں کا. دیکھیے مٹی سے بنایا، تینیت، 3 وہ تو مٹی، تینیت 1. اس کے بعد بنے نطفیت 2، علقیت 3، مضغیت 4، پھر مضغہ بنتا ہے، عظامیت 5، لحمیت یعنی گوشت کا لوتھڑا 6. 6 درجے. اس کے بعد خلقت آخر، فائنل کمپلیشن. کن سے تو پیدا کیا،
مگر یہ ایولیوشن ہے، یہ ڈسکلوز کرنے لاتا ہوں، ڈسکلوجر ہے، ایسا 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 ڈسکلوجر ہے. پیدا ہو گئے، اب وہ اس طریقے سے اپنے اپنے ٹائم پہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ 6 درجے 7ویں پہ کمپلیشن ظاہر ہو جاتی. یہ ڈسکلوجر، یہ انکشاف ہے، یہ علم کے فاؤنڈیشن ہے، علم کے فاؤنڈیشن سے یہ 6 درجے سمجھ میں آئے آپ کو، اور 6 درجے، ایک 6 درجے وہ ہو گئے زمین آسمان کے، ایک 6 درجے انسان کی خلقیت کے ہو گئے، اور 6 درجے سنیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهر اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. پہ علم ہے، یعنی قرآن مجید کو مختلف مقامات سے ربط باطنی کے ساتھ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے. 6 مقامات پہ گواہیاں طلب کی ہے اللہ پاک سے. کیسے؟ آفتاب نے گواہی دی اپنی روشنی کے ساتھ، 1. چاند نے گواہی دی اپنی تلالوں کے ساتھ، 2. دن گواہی دے اپنی روشنی کے ساتھ، 3. رات گواہی دے اپنے سکون کے ساتھ، 4. آسمان گواہی دے اپنے وسطوں کے ساتھ، 5. زمین گواہی دے اپنے پھیلاؤ کے ساتھ. اس کے بعد والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وہ جو نفس جس کا اللہ نے فیصلہ یعنی تصفیہ کر دیا. اگر یہ لیولز آف کریشن پیش نظر ہے تو ایولیوشن سمجھ میں آتا ہے. آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوں گا. اس کے امر کن پہ حملہ نہیں ہے. یہ مدارج ہے مگر امر کن پہ کوئی حملہ نہیں ہے. گواہیاں لینا امر کن پہ حملہ نہیں ہے. جس کو بنایا کن سے بنایا. اب گفتگو یہاں تک پہنچی تو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. یہ وہ علم ہے جہاں کلیئر کو انکلیئر، انکلیئر کو کلیئر سے الگ کرنا ہے، متشابہات سے محکم کو، محکم کو متشابہات سے الگ الگ کرنا ہے. قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے. قرآن میں پاس بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، قرآن میں فیوچر بھی ہے. قرآن میں علوم وہ ہے جن کو رہتی دنیا تک کے لیے لازمی بنایا گیا ہے. مگر دیکھیں کون؟ آج کے زمانے میں کون دیکھتا ہے؟ کوزا کوزا علم ہے. سمجھے کون؟ پھر سمجھائے کون؟ تم کو تو بہت، اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو تو بہت خلیل علم دیا گیا ہے، آخر وہی جانتے ہوں گے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس کی تعویل کو سوائے اللہ کے اور راسخون العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اب راسخون العلم سے مراد کیا ہے؟ جو علم میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے موٹے معنی عالم کے ہوتے ہیں، مگر یہ جو علم ہے، قرآن کا جو علم ہے، قرآن کا جو عالم ہے، وہ قرآن میں بتا دیا گیا کہ کون عالم ہے۔ اب قرآن میں بتا دیا گیا کہ عالم تو قرآن کے عالم تو رسول اللہ خود ہے، پھر مولا علی ہے، مدینۃ العلم باب العلم، اور پھر آل رسول قرآن کے عالم بھی ہے، وارث بھی ہے۔ تو میری نظر میں یہ راسخون العلم کا جس کو جو اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں نا، وہ جانتے ہوں گے، وہ رسول اللہ، مولا علی اور آل رسول ہی ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو جب اس منزل پہ پہنچی، عرش رحمان علم ہے اور خود رحمان وہاں مستوی ہے، اسی عرش پر بلایا۔ ہاں یہ معراج ہے، اسی عرش پر بلایا، ہاں یہ معراج ہے، اسی مقام علم پر بلایا تاکہ کائنات پر نظر ہو بلندی سے، زمان و مکان کی قید ٹوٹی ہوئی ہو۔ وہاں جائیں گے تو زمان و مکان کی قید ٹوٹ جاتی ہے۔ بلندی پہ جا کے دیکھے تو دنیا کو بھی دیکھے، آخرت کو بھی دیکھے، جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو بھی دیکھے۔ یہ ہے مقام عرش۔ آپ صرف تخت سمجھ کے بیٹھ گئے، یعنی دعوت دینے کے لیے بلائے تھے، تخت پہ بٹھائے اور کھانے پینے کے کچھ چیزیں رکھ دی، کھانے پینے کے لیے بلایا تھا، کچھ میوے سامنے رکھ دیے، نہیں، علم کی اس منزل پر بلایا معراج میں کہ جہاں سے رضوان نظر آئے، رضوان جنت کا داروغہ، جہاں سے مالک نظر آئے، دوزخ کا داروغہ، جہاں سے جنت نظر آئے، جہاں سے دوزخ نظر آئے، جہاں سے تسنیم و کوثر نظر آئے، جہاں سے طوبہ نظر آئے، جہاں سے دوست دشمن نظر آئے، جہاں سے مومن و منافق نظر آئے۔ یہ ہے مقام معراج، اور اس مقام پہ پہنچ کے علی علیہ السلام نے جب رسول اللہ اس مقام پہ پہنچ گئے تو علی علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرتے ہیں، پروردگار اپنے بہترین رحمتوں کو اور اپنی نمود پذیر برکتوں کو قرار دے تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو جانے والوں کو ختم کرنے والا، بند دروازوں کو کھولنے والا، پروردگار اس کی تعمیر کو سارے تعمیر کرنے والے تعمیروں پر بلندی عطا کر۔ رحمان نے علم دیا، اور یہ علم ایک کے بعد ایک ہر معلم بشر کو عطا کیا گیا۔ معلم مانا ٹیچر، بشر کا ٹیچر، جتنے بشر کے ٹیچرس آئے ان سے مراد کیا ہے آگے چل کے پتہ چلتا ہے۔ اور سارے معلمین نے انسانوں کی
تعلیم کے لیے اسی وقت منتخب کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسانوں کے خلق کرنے والے نے اپنی رحمت کاملہ سے معلم کو وہ علم عطا کیا جس کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم دیا، پھر نوح علیہ السلام پر صحیفے کو نازل کیا اور نوح علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ انبیاء اولو العزم کو علم دیا، سب کے لیے ایک عام اشارہ تھا۔ کیا تھا؟ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ دخان آیت نمبر 32 ہے۔ ہم نے جب انبیاء کا انتخاب کیا، جب ان کو چن لیا، جب ان کو پسند کیا، صرف علم کی وجہ سے، بغیر علم کے کسی کو افضلیت نہیں ملتی، بغیر علم کے کسی کو معلم بشر نہیں بنایا جاتا، بغیر علم کے کسی کے ذمہ ہدایت جیسی اہم خدمت نہیں دی جاتی، اور اس کے بعد اگر علوم الہی کے لیے ضرورت ہو، کسی علم دنیا کو بھی اگر زمانہ لازم جانے، وہ بھی نبی کو دیا اللہ پاک نے، جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا علم دیا، داؤد علیہ السلام کو ضرورت تھی اس علم لدنی کے بعد، علم لدنی دیا تھا، اس کے بعد بھی ضرورت تھی تو جنگ کے آلات، جنگ کے اسلحہ پیدا کرنے کا، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دیا، ہم نے لوہے کو نرم کرنے کا علم دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہم نے تعبیر خواب کا علم دیا، تاکہ جیل میں اگر قیدی ان سے کچھ پوچھے اپنے خواب کے متعلق تو بتا سکیں، تاکہ وہ معجزہ بن جائے۔ ہم نے موسیٰ کو علم دیا، الواح تورات دی، ہم نے عیسیٰ کو علم دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری تائید کی روح قدس سے، اور ہم نے تم کو علم دیا حکمت کا، کتاب کا، تورات کا اور انجیل کا۔ عیسیٰ کو علم دیا، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا علم دیا، علم لدنی کے ساتھ، اور یہ علم جس کسی کو دیا لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں دیا کہ 20 سال میں دیں گے، کہ 21 سال میں دیں گے، کہ 40 سال میں دیں گے، نہیں، کسی کو جھولے میں علم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں علم دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ اعتراض کیا جب مریم نے اشارہ کیا جھولے کی طرف، بچے سے پوچھو، بی بی مریم نے فرمایا تھا، تو وہ کہنے لگے اس بچے سے کیا باتیں کریں جو جھولے میں کھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے آواز دی، میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ نبوت خبر ہے، خبر محتاج وحی ہے، جہاں نبوت آتی ہے علم آ جاتا ہے، جہاں وحی آتی ہے علم آتا ہے۔ سارے انبیاء کو علم دینے والا رسول اللہ سے غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے الرحمن علم القرآن،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا۔ پہلے قرآن کا علم دیا، علم قرآن وہی ہے، پھر خلق کیا۔ جب علم قرآن دیا اس وقت وہ عالم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب علم قرآن دیا تھا رسول اللہ کو، اس ٹائم پہ وہ عالم تھے۔ اگر علم قرآن دیا بچپن میں تو وہ بچپن ہی میں عالم تھے۔ دنیا تو کہتی ہے کہ 40ویں برس نبی ہوئے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ خلقت سے پہلے ملا علم قرآن، اگر اس دن ملا جب کہ آدم آب و گل میں تھے اور یوں آواز دینے والے نے آواز دی، کنت نبیًا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ الرحمن علم القرآن، بعد میں خلقت ہے، علم پہلے ہے۔ جہاں علم تھا وہاں نبوت تھی۔ نبوت اس وقت بھی تھی جب وہ آب و گل میں تھے، پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے آدم علیہ السلام۔ بظاہر وحی آئی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے، تو اس کتاب کا علم دیا جس کتاب کے بارے میں کہا تبیان علی کل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ اولین و آخرین کے علوم اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں رخصتیں ہیں، عظیمتیں ہیں، اس کتاب میں پچھلی باتیں ہیں، آنے والی باتیں ہیں، سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور نبی کریم کو اس کتاب کا علم تھا، اور وہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ کتاب خود پکار رہی ہے۔ اگر علم کے متلاشی ہیں تو ایک مرتبہ جس آستانے سے علم کو لینا ہے، اس آستانے سے علم کو لے کر پھر اس کتاب کو دیکھیں۔ اس میں تازگی ہے، اس میں زندگی ہے۔ میں کس آستانے کی بات کروں؟ عالم قرآن، وارث قرآن کے آستانوں کی بات کروں۔ اس میں حیات ہے، اس میں تازگی ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں کہنگی ہے۔ اس میں یہ نہیں گزشتہ کے قصے ہیں، یہ نہیں بشارت کے، اس میں بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بشرطیہ یہ کہ اس کتاب سے حاصل کرنا چاہیے، کوئی بشرطے کہ کوئی اس کتاب سے حاصل کرنا چاہے تو وقتی ترقیوں کو دیکھ کر، زمانے کی حیرت انگیز صنعتوں کو، انڈسٹریز کو دیکھ کر انسان کہیں مایوس نہ ہو جائے، کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ اب قرآن میں کیا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والوں اگر صرف قرآن کے چیلنج کو سمجھ سکو کہ قرآن نے کہاں کہاں چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج ابھی ان ترقی پذیر دماغوں تک پہنچا دو، جو چیلنج ہے قرآن کا، کہ دیکھو یہ ہے قرآن کا چیلنج، اب بتاؤ قرآن کا علم کیا ہے، اور اس کے بعد اندازہ کرو قرآن کہاں تک علم دے سکتا ہے۔ یہ گفتگو غور سے سمجھنے کی ہے، سننے کی ہے،
میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. قرآن نے چیلنج کیا ترقیوں کو. قرآن نے چیلنج کیا ترقیوں نے کیا کیا آسمانوں میں. ترقیوں نے کیا کیا؟ آسمانوں میں جگہ نکالی، فضاؤں میں مکان بنائے، ہواؤں پہ قابو پایا، چاند میں جگہ ڈھونڈی، ستاروں کو میجر کیا، زمین کی خاک چھانی، دریاؤں پہ قبضہ و اختیار حاصل کیا، فضا کو اپنا بنا لیا، بڑے بڑے طیارے بنا ڈالے. اور قرآن کا چیلنج یہ ہے، یہ تو ان کی کہانی تھی ترقی پذیر لوگوں کی. اب قرآن کا چیلنج سنیے. سورہ حج آیت نمبر 73، اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں میں. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کچھ اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کوئی اور منزل رکھتے ہیں، ان سے کہو یہ ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے. طیارے بن جائیں گے، بوئنگز بن جائیں گے، راکٹ سائنس بن جائے گی، سیاروں پر پہنچ جائیں گے، زمین پہ نہیں آسمانوں پر رہیں گے مکان بنا کے. حقیقت میں کیا بنا رہے ہیں یہ، اس کا اندازہ کرو. انڈسٹری کیا ہے، انڈسٹری کیا ہے اور خلقت کیا ہے، یہ دونوں کا ڈفرنس پہچانو. ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تو وہ ایک مکھی کو بھی خلق نہیں کر سکتے. فقط خلق کرنا نہیں، اگر مکھی ان کے دسترخوان سے ان کے رزق کے کسی حصے کو لے کے اڑ گئی تو یہ اسے واپس چھین نہیں سکتے. یہاں طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. یعنی مکھی بھی کمزور ہے اور مکھی کے پیچھے وہ چھیننے کے لیے جو بھاگ رہا ہے انہیں بھی کمزور ہے. مگر یہ بڑی بڑی انڈسٹری پر اکڑنے والے، غرور کرنے والے، یہ بھی کمزور ہیں. کوئی ہے مکھی بنانے والا جس میں اڑنے کی طاقت ہو، سونگھنے کی طاقت ہو، سانس لینے کی طاقت ہو، جو کھانے کا بھی شوق رکھتی ہے، آرام کا بھی شوق رکھتی ہے، مادہ تولید کی فکر کرتی ہے، یعنی نسل کو بڑھانے کی بھی فکر کرتی ہے. ہے کوئی ایسی مکھی بنانے والا؟ یہ ہے قرآن. علم. کوفے کے منبر سے عالم کتاب کے عالم کوفے کے منبر پر تشریف فرما تھے اور عجائب خلقت کی عجائب پہ بات کر رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی چیزیں خلق کی، یعنی پیدا فرمائی، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا کا فنا کر دینا، آنے واحد میں ختم کر دینا، قیامت کا آ جانا، اس کی خلقت سے، اس کے خلق ہونے سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو قیامت کیسے آئے گی، کیسے آئے گی؟ پہلے یہ سوچو دنیا بنی کیسے، تو اس کے کریشن یا انوینشن
سے زیادہ دنیا کا اسمیش ہو جانا تعجب خیز نہیں ہے. دنیا کریٹ ہونا تعجب خیز ہے. مخلوق کو کریٹ کرنا تعجب خیز ہے. ریئر چیزاں، عجیب چیزوں کا خلق کرنا تعجب خیز ہے. 1 منٹ میں مار کے ختم کر دینا کوئی تعجب خیز نہیں ہے. اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس طرح جمع ہو کہ اس کے سارے جاندار جمع ہو جائے، اس کے اڑنے والے، اس کے چرندے پرندے درندے سب جمع ہو جائے، اس کی ساری میل فیمیل ساری جنسوں کے ساتھ جمع ہو جائے، عقل کے اور صاحبان عقل کے اجتماع ہی صحیح اور ساری دنیا کا مجموعہ صحیح، یہ ساری خلقت ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتی. وہ تھی سورہ حج کی آیت، وہ تھا قرآن. یہ ہے خطبہ مولا علی علیہ السلام. کوئی قدرت ان کے پاس نہیں ہے اس زمانے کے پاس کہ ایک مچھر کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جب خلق نہیں کر سکتے مچھر کو تو اس کی نسل کو بھی مٹا نہیں سکتے، فنا نہیں کر سکتے. باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. اب چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو کربلا کا تھوڑا سا مقصد بھی میں ایکسپلین کرتا چلوں. دیکھیے کربلا میں غور کرے تو ایک چیز کیا ہے، مولا حسین نے کیا کیا، مولا حسین کا مقصد کیا تھا. اور مولا حسین یہ بتا کے چلے گئے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، باطل کی بیعت نہیں کرنا ہے، یا باطل کے سامنے باطل قوتوں کے سامنے سر کٹ جائے مگر جھکنا نہیں. ایک بہت بڑا لیسن ہے ہر انسان کی زندگی کے لیے. زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جہاں پہ انسان اس سے بھی مجبور بتا کے باطل سے مفاہمت کر لیتا ہے. جیسے اس زمانے میں بھی کئی لوگ سوائے خاندان نبوت کے اور ان کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کو چھوڑ کے باقی سب بیعت کر لیے تھے، چاہے وہ بڑے بڑے اصحاب ہو یا کوئی بھی ہو. بڑا بات یہ ہے کہ جس کو باغ باغیچہ پسند وہ بیعت نہیں کرتا. جو باغ باغیچے کے اونرس ہے وہ کیسا بیعت کرے گا. اب جس کو کوڑا کرکٹ پسند تو وہ بیعت کر لیتا. تھوڑی سی زندگی بچانے کے لیے، تھوڑی سی زندگی پرسکون گزار لینے کے لیے مولا حسین اپنے خاندان کی قربانی، اپنے دوستوں کی قربانی، اپنی بچوں کی قربانی، اپنے بھائیوں کی قربانی، کسی قسم کی قربانی سے دریغی نہیں کرے. اب اندازہ کرو ظالموں کا کہ 6 مہینے کا بچہ کیا کیا تھا کہ اس کو بھی نہیں چھوڑا. پھر مولا حسین لائے تھے ہاتھوں پہ کہ دیکھو یہ بچے کو تو بھی پانی پلا دو. وہ حجت پوری کرنا تھا. مولا حسین چاہتے تو ایک ٹھوکر مار کے پانی لے سکتے تھے، لیکن وہ نیچرل طریقہ نہیں تھا. اس لیے
وہ اسپریچول طریقہ تھا، سب چیز نیچرل ہو رہی تھی، اور مولا کو دکھانا تھا دنیا کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ورسٹ سے ورسٹ سچویشن ہو جائے، ہم نے سر جھکانا نہیں ہے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ اب جیسے ایران نے کہا نا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، یعنی ہم باطل قوتوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، وہ تو پریکٹیکل اب تمہارے سامنے پھر آج کی زندگی میں ایران نے کر کے بتا دیا۔ چاہے تم ایران کے اوپر کوئی بھی فتویٰ دے لو، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ حقیقت جو اس نے کر کے بتایا اس کو تم بدل نہیں سکتا، اور ابھی بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، باطل قوتوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور مولانا حسین کی سنت کو فالو کرے، کیونکہ حسین کا نام لیتے ہیں تو حسینیت وہی ہے جو حسین کے راہ پہ عمل کرنا، ان کے نقش قدم پہ چل کے بھی دکھانا جب وقت آئے تو۔ انشاءاللہ محرم پہ بات ہوگی آئندہ ویڈیو میں بھی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔